آج ہم پارتھا چیٹرجی کی کتاب دی نیشن اینڈ اٹس فریگمنٹس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، بہت اہم کتاب ہے یہ۔ بالکل، اور چیٹرجی کا ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا قوم پرستی واقعی ایک عالمی ایک جیسا نظریہ ہے؟ ہاں، جسے ہندوستان جیسی جگہوں نے بس مغرب سے آپ کہہ لیں درآمد کر لیا۔ صحیح، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر نوآبادیاتی حالات میں کہانی کہیں زیادہ بکھری ہوئی ہے، پیچیدہ ہے۔ بالکل، قوم کا جو بڑا تصور ہے نا، اور پھر اس کے اندر جو حقیقت میں موجود ہیں۔ ہاں، وہ ٹکڑے جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، مختلف کمیونٹیز، عورتیں، کسان، ذاتیں۔ ان سب کے درمیان ایک مسلسل کشمکش۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ چیٹرجی کے مطابق نو آبادیاتی ہندوستان میں قوم پرستی نے کیسے روایت اور جدیدیت سے معاملہ کیا، اور نوآبادیاتی ریاست کا کیا کردار تھا۔ ہاں، اور پھر قوم کے اندر جو یہ مختلف گروہ تھے ان کے ساتھ کیا تعلق بنا، اور خاص طور پر وہ جو تقسیم ہے اندرونی اور بیرونی دائرے کی، روحانی اور مادی دائرے کی۔ بالکل، اس پر بات کریں گے۔ تو ہماری گفتگو کی بنیاد چیٹرجی کی یہی کتاب ہے، دی نیشن اینڈ اٹس فریگمنٹس۔ جی ہاں۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کتاب کے جو اہم نکات ہیں، جو گہری باتیں ہیں، وہ آسان انداز میں سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اسی تقسیم سے، قوم پرستی کی یہ دو دنیائیں۔ جی۔ چیٹرجی کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی حکمرانی میں قوم پرستوں نے دو محاذوں پر کام کیا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، یہ واقعی ان کی تھیوری کا مرکز ہے۔ ایک طرف تو تھا بیرونی دائرہ، یعنی مادی دنیا۔ اچھا۔ یہاں قوم پرست رہنما مانتے تھے کہ بھئی مغرب سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کی سائنس، ٹیکنالوجی، معاشیت، ریاست چلانے کے طریقے وہ اپنانے پڑیں گے۔ جی، وہ اپنانے پڑیں گے۔ یہاں ایک طرح سے مغرب کی برتری تسلیم کرنی پڑی عملی طور پر۔ لیکن پھر دوسری طرف تھا اندرونی یا روحانی دائرہ، اور چیٹرجی کہتے ہیں کہ اصل جنگ یہاں تھی۔ اچھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں قوم پرستوں نے اپنی منفرد ثقافتی شناخت کو بچانا تھا، اسے پروان چڑھانا تھا۔ یعنی گھر، خاندان، ہاں، زبان، مذہب، سماجی رسم و رواج۔ چیٹرجی کا کہنا ہے کہ اسی اندرونی دائرے میں قوم پرستی نے اپنی خود مختاری قائم کی، مغرب سے اپنا فرق دکھایا، اور خود کو برتر بھی سمجھا۔ بالکل، کہا کہ مادی دنیا میں آپ آگے ہوں گے، لیکن روحانی اور ثقافتی طور پر ہم آپ سے بہتر ہیں، ہماری جڑیں گہری ہیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب اصل قومی شناخت سیاست میں نہیں بلکہ گھر اور ثقافت میں بنی، وہ اندرونی دائرہ جسے اکثر شاید کم اہم سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، بنگالی زبان کی مثال لیں۔ 19ویں صدی میں بنگالی دانشوروں نے باقاعدہ ایک کوشش کی، کس چیز کی کوشش؟ ایک جدید سٹینڈرڈ بنگالی زبان بنانے کی، جو انگریزی کے اثر سے آزاد ہو۔ نیا ادب لکھا، رسالے نکالے، تعلیمی ادارے بنائے۔ تو یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ شعوری، سیاسی یا کہہ لیں ثقافتی منصوبہ تھا، اپنی شناخت کو مغربی اثر سے الگ کرنے کا، یہ کہنے کا کہ ہماری زبان، ہمارا کلچر، یہ ہماری اصل آزادی کی جگہ ہے۔ ہو، اور یہ تصور پھر عورتوں کے سوال سے کیسے جڑتا ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، یہی بات اور گہری ہوتی ہے۔ قوم پرستوں نے ایک نئی عورت کا تصور بنایا۔ کیسی عورت؟ ایک ایسی عورت جو جدید تعلیم یافتہ ہو، سماجی طور پر سلیقہ مند ہو، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی ہندوستانی ثقافتی اور روحانی قدروں کی محافظ بھی ہو۔ اس کا اصل میدان گھر تھا، وہ اندرونی محفوظ دائرہ۔ اچھا، جہاں وہ قومی روایت کی علامت بن کر مغربی اثرات کا مقابلہ کرے۔ تو عورت پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، قومی ثقافت بچانے کی۔ مگر یہ ذمہ داری اس سے گھر تک محدود بھی کرتی نظر آتی ہے۔ جی، یہ ایک پیچیدہ پہلو ہے اس کا۔ تو ایک طرف یہ ثقافتی خود مختاری کی کوششیں، دوسری طرف نو آبادیاتی ریاست کا اپنا نظام۔ وہ ریاست خود کیسی تھی؟ اس میں بھی تضادات تھے؟ بالکل، بہت گہرے تضادات تھے۔ نو آبادیاتی ریاست نے جدید ادارے تو متعارف کروائے، بیوروکریسی، قانون کی حکمرانی کا نعرہ، سروے، مردم شماری۔ ہاں، یہ سب جدید چیزیں۔ جی، لیکن اسی سانس میں اس نے نسل کی بنیاد پر فرق کو قائم رکھا، بلکہ اسے قانونی اور سماجی طور پر مضبوط کیا۔
کیسے؟ یہ کہہ کر کہ ہندوستانی ابھی قانون کی حکمرانی کے لیے تیار نہیں ہے یا ان پر مغربی اصول پوری طرح لاگو نہیں ہو سکتے۔ اچھا۔ اور ایلبرٹ بل کا جو تنازع تھا وہ اس تضاد کو بالکل کھول کر سامنے لے آیا۔ ہاں، البرٹ بل، یہ 1883 کی بات ہے نا؟ ذرا بتائیے اس سے کیا ظاہر ہوا؟ جی، لارڈ رپن کی حکومت نے ایک بل پیش کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو سینئر ہندوستانی جج ہیں انہیں بھی ہندوستان میں رہنے والے یورپی لوگوں پر مقدمہ چلانے کا اختیار مل جائے۔ بظاہر تو یہ برابری کی طرف ایک قدم لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، چھوٹا سا قدم، لیکن ہندوستان میں جو یورپی کمیونٹی تھی، خاص طور پر تاجر، پلانٹر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا، طوفان برپا کر دیا، کہا کہ یہ ہماری نسلی برتری پر حملہ ہے۔ اچھا۔ کلکتہ میں بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں، ایک ڈیفنس ایسوسی ایشن بنا لی، یہاں تک کہ وائسرائے کو اغوا کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ باپ رے! آخرکار حکومت کو جھکنا پڑا، بل کو بہت تبدیل کرنا پڑا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے چیخ کر یہ بات سامنے آئی کہ نوآبادیاتی ہندوستان میں قانون کی حکمرانی یا عوامی رائے کا مطلب صرف یورپیوں کا قانون اور یورپیوں کی رائے تھی۔ جیسے ہی ان کے مفاد پر زد پڑی، فوراً اصول بدل گئے، نسلی استحقاق سب سے اوپر تھا۔ تو یہ صرف قانونی نہیں بلکہ نسل پرستی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ بالکل۔ اور ایسا ہی کچھ شاید ورنیکولر پریس ایکٹ کے ساتھ بھی ہوا تھا 1878 میں۔ جی، وہ بھی اسی تفریق کی مثال ہے۔ اس ایکٹ نے خاص طور پر ہندوستانی زبانوں کے اخبارات پر سخت پابندیاں لگائیں۔ جبکہ انگریزی پریس آزاد رہا؟ نسبتاً زیادہ آزاد۔ دلیل یہ تھی کہ دیسی زبانوں کے اخبار بغاوت پھیلا رہے ہیں، یعنی بولنے کی آزادی بھی نسل اور زبان کی بنیاد پر تھی۔ تو ریاست کے یہ تضادات، نو آبادیاتی بیانیے، ان سب کا سامنا کرتے ہوئے قوم پرستوں کو لگا ہوگا کہ صرف سیاسی مخالفت کافی نہیں۔ بالکل، انہیں احساس ہوا کہ اپنی کہانی، اپنی تاریخ خود لکھنی پڑے گی۔ بنکم چندر چٹرجی جیسے لوگوں نے اس پر بہت زور دیا ہے نا؟ جی ہاں، تاریخ کی جنگ بھی لڑنی تھی۔ نو آبادیاتی دور سے پہلے تاریخ لکھنے کا انداز الگ تھا۔ کیسا تھا؟ جیسے 19ویں صدی کے شروع کی راجہ بلی جیسی کتابیں ہیں، ان میں پرانی کہانیاں، مذہبی قصے، بادشاہوں کے نام سب ملے جلے ہیں۔ اور واقعات کو خدا کی مرضی سے جوڑا جاتا تھا؟ اکثر، لیکن قوم پرست مورخین جیسے تارینی چرن چٹوپادھائے، انہوں نے ایک نیا مقصد والا بیانیہ بنایا۔ کیسا بیانیہ؟ انہوں نے ماضی کو ایک خاص ترتیب دی، ایک قدیم سنہرا ہندو دور، گولڈن ایج۔ ہاں، پھر مسلم حکمرانی آئی تو زوال اور ظلم کا دور شروع ہوا، اور پھر انگریز آئے۔ جنہیں شروع میں شاید کچھ لوگوں نے بہتر سمجھا۔ جی، شروع میں لگا کہ شاید نجات دہندہ ہیں، لیکن جلدی ہی ان کے استحصال پر تنقید شروع ہو گئی۔ تو یہ تاریخ اصل میں حال کے ضرورتوں کے لیے لکھی جا رہی تھی؟ بالکل، یہ ایک جدید ہندو قومی شناخت بنانے کے لیے بہت اہم تھی۔ لیکن کیا یہ تاریخ مکمل طور پر آپ کہہ لیں موضوع تھی؟ بعد کے مورخین نے اس پر سوال نہیں اٹھائے؟ ہاں، بالکل اٹھائے۔ سی اے بیلی جیسے نظرثانی پسند مورخین نے کہا کہ قوم پرستوں نے نو آبادیاتی دور سے پہلے کے تسلسل کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا۔ اور بہت سی تبدیلیوں کو غلط طور پر صرف انگریزوں سے جوڑ دیا۔ لیکن پھر چٹرجی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظرثانی شدہ تاریخ بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کس طرح؟ اگر یہ نو آبادیاتی ریاست کے تشدد کو کم کر کے دکھائے یا اسے صرف مقامی سماجی تبدیلی کہہ دے تو مطلب یہ ہے کہ تاریخ کی جنگ چلتی رہی۔ تاریخ کی اس جنگ کے ساتھ ساتھ سماج اور مذہب میں بھی بڑی ہلچل تھی، خاص طور پر کلکتہ کا پڑھا لکھا متوسط طبقہ، بھدر لوگ۔ جی، بھدر لوگ۔ یہ طبقہ بھی ایک عجیب سی کشمکش میں تھا۔ بالکل، ان کی پوزیشن درمیان کی تھی۔ نو آبادیاتی نظام میں وہ حاکموں کے نیچے تھے اور عام ہندوستانی عوام سے خود کو اونچا سمجھتے تھے۔ جی، ثقافتی طور پر کیشو چندر سین جیسے لوگ تھے، برہمو سماج والے، وہ مغربی اقلیت اور ہندوستانی روحانیت کو ملانا چاہ رہے تھے۔ سماجی اصلاحات کے حامی تھے۔ جی، لیکن بعد میں وہ خود بھی زیادہ عوامی بھکتی والے طریقوں کی طرف مائل ہوئے، جس پر ان کے اپنے لوگوں نے تنقید کی۔ اور اسی ماحول میں ایک بالکل مختلف شخصیت ابھرتی ہے، رام کرشن پرمہنس کی۔ جی ہاں، رام کرشن، وہ تو غریب برہمن پجاری تھے،
रस्मी तालीम बहुत कम। लेकिन रूहानी तजुर्बा गहरा था। बहुत। कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे। जब 1875 के बाद केशव सेन जैसे पढ़े लिखे लोग उनसे मिलने लगे तो उनकी शोहरत फैली। उनका पैगाम क्या था बुनियादी तौर पर? बुनियादी तौर पर भक्ति, यानी खुदा से ज़ाती जज्बाती मोहब्बत और दुनियावी चीज़ों से अंदरूनी लाताल्लुकी। वो कामनी कांचन की बात करते थे। हाँ, औरत यानी शहवत और सोना यानी दौलत से बचने की। लेकिन ये असल में दुनियावी लज्जतों और लालच की अलामतें थीं। तो इसका मतलब औरतों से नफरत नहीं था? नहीं, चटर्जी यही वाजे करते हैं। ये जिन्स से नफरत नहीं थी, बल्कि दुनियावी चीजों और रिश्तों में पूरी तरह डूब जाने, उनसे आसक्ति या अटैचमेंट पैदा करने के खिलाफ तनबीह थी। अच्छा। उन्होंने वो नौकरानी की मिसाल दी थी। हाँ, वो क्या थी? कि जैसे नौकरानी मालिक के घर का सारा काम करती है, उसे हमारा घर कहती है, लेकिन दिल में जानती है कि उसका असल घर कहीं और है। इसी तरह दुनिया में रहो, काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन दिल खुदा से लगाए रखो। तो ये बज़ाहिर गैर सियासी पैगाम इस मुतवस्सित तबके को क्यों इतना अच्छा लगा, जो नौ आबादियाती हुकूमत में बेबस महसूस कर रहा था? शायद इसीलिए ये उन्हें अपनी अंदरूनी रूहानी दुनिया में एक सुकून, एक वकार का एहसास देता था। बाहर की दुनिया की बेबसी का एक तरह से रूहानी जवाब था। ये भी एक तजाद है कि एक तरफ रामकृष्णन ये अंदरूनी लाताल्लुकी सिखा रहे थे जी, और दूसरी तरफ उनके शागिर्द जैसे विवेकानंद वो ज्यादा अमली, दुनिया बदलने वाली, मर्दाना कौम परस्ती की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल। ये हिंदुस्तानी कौम परस्ती के अंदर जो मुख्तलिफ धारे थे, उनकी अक्कासी करता है। आइए वापस नई औरत के तस्वुर पर आते हैं। हमने देखा कि कौम परस्तों ने इसे सकाफत की मुहाफिज बनाया। जी, लेकिन क्या ये वाकई औरतों को बाइख्तियार बना रहा था या ये एक नए किस्म का पिंजरा था? ये बहुत अहम सवाल है और चटर्जी इस पर तफसील से बात करते हैं। बज़ाहिर तो इज्जत दी जा रही थी, तालीम याफ्ता, मुहज्जब, घर की मलका। लेकिन असल में चटर्जी कहते हैं ये एक नई किस्म की कौम परस्त पदरशाही थी। इसने औरत के लिए किरदार और उम्मीदों का एक नया मेयार बनाया। कैसा मेयार? जो इसे मगरबी मैम साहिबा से भी अलग करता था और निचले तबके की आम औरत से भी। उसे घर में पाकीज़ा, रूहानी रहना था। जबकि मर्द बाहर की दुनिया में मुकाबला करें? बिल्कुल, मादी और सियासी दुनिया मर्दों के लिए। इस तरह अवामी जिंदगी में औरतों की शिरकत को एक तरह से महदूद कर दिया गया। लेकिन क्या औरतों ने ये किरदार चुपचाप कबूल कर लिया? उनकी अपनी आवाजें नहीं थी? यकीनन थी। 19वीं सदी की औरतों की अपनी तहरीरें हैं, खास तौर पर याददाश्तें, स्मृति कथा। उनमें क्या मिलता है? उनमें वो घरेलू जिंदगी, बदलते रिवाज, अपनी जाती जद्दोजहद, उन सब के बारे में लिखती हैं। कोई खास मिसाल? सबसे ज्यादा आप कहें दिल को छूने वाली और तकलीफदेह कहानी शायद बुनोदनी दासी की है, 1863 से 1941 तक। वो कौन थी? वो कलकत्ता थिएटर की एक शानदार, बहुत मशहूर अदाकारा थीं। भद्रलोक मर्द उनकी अदाकारी के दीवाने थे। रामकृष्ण भी उनका खेल देखने गए। फिर मसला क्या था? मसला उनका पसिमंजर था। वो तवाइफ के पसिमंजर से आई थी, तो उन्हें कभी समाजी इज्जत नहीं मिली। अच्छा। उनकी आप बीती है, आमार कथा, मेरी कहानी। वो इस तजाद को जाहिर करती है कि कैसे कौम परस्त मर्दाना कल्चर ने उनकी सलाहियतों का फायदा तो उठाया, लेकिन उन्हें इज्जत नहीं दी। इज्जत नहीं दी, उन्हें मुहज्जब समाज से बाहर रखा। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कौम परस्ती के बड़े मंसूबों में इनफरादी जिंदगियां, खास तौर पर पसमानदा औरतों की आवाजें कहाँ खड़ी थीं। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। बुदमुनी की कहानी इन टुकड़ों की तरफ इशारा करती है जिन्हें कौम का बड़ा बयानिया अक्सर भूल जाता है। जी हाँ, उनमें किसान और निचली जातें भी शामिल हैं। बिल्कुल। रंजीत गुहा जैसे मौरखीन ने दिखाया है कि किसानों की अपनी एक अलग सियासी सोच थी, अपनी मुज़ाहमत की तारीख थी, जो कौमी तहरीक की लीडरशिप से मुख्तलिफ होती थी। अक्सर इसी तरह जात पात का मसला, ये कौम परस्तों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या करें इसका? हाँ, समझ नहीं आता था। कुछ ने इसे नज़रअंदाज करना चाहा, हिंदू इत्तेहाद के नाम पर, कुछ ने इस्लाह की बात की, लेकिन जात पात की जड़ें बहुत गहरी थीं। चैटर्जी इस पर क्या कहते हैं? वो लुई डोमोंट जैसे मगरबी माहिरीन पर तनकीद करते हैं, जो जात पात को एक कदीम, ना बदलने वाला मजहबी निज़ाम बनाकर पेश करते हैं। तो चैटर्जी कैसे देखते हैं?
وہ کہتے ہیں کہ ذات پات کو تاریخ میں دیکھنا چاہیے، طاقت، مزاحمت اور مسلسل بدلتے ہوئے تعلقات کے طور پر۔ یہ کوئی جامع چیز نہیں ہے۔ کیا اس مزاحمت کی کوئی مثال ہے نچلی ذاتوں کی طرف سے؟ ہاں، چٹرجی بنگال میں بالہادی جیسے نچلی ذات کے مذہبی فرقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فرقے ہاڑی جیسی ذاتوں میں مقبول تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اونچی ذاتوں کے غلبے کو چیلنج کرتے تھے، اپنی الگ شناخت اور عزت بنانے کی کوشش کرتے تھے، اپنی الگ رسمیں، اپنی کہانیاں بناتے تھے۔ اپنی کہانیاں؟ جی، جیسے بالہادی فرقے کی اپنی ایک کائنات کی تخلیق کی کہانی تھی، جس میں وہ اپنی ہی ذات کو کائنات کی ابتدا سے جوڑتے تھے۔ یہ براہ راست برہمنی نظریات کے خلاف تھا۔ اچھا۔ اگرچہ یہ فرقے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکے، لیکن یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے دبے ہوئے گروہوں نے بھی غالب نظام کے اندر رہتے ہوئے مزاحمت کی، اپنی کائنات بنانے کی کوشش کی۔ یعنی ٹکڑے خاموش نہیں تھے، ان کی اپنی تاریخیں تھیں، اپنے نظریات تھے۔ بالکل۔ تو یہ سارے تناؤ جو ہم نے دیکھے، اندرونی، بیرونی، ریاست، سماج، اشرافیہ عوام، اونچی ذات، نیچی ذات، مرد، عورت، یہ آزادی کے بعد کہاں گئے؟ کیا نئی ہندوستانی ریاست انہیں حل کر پائی؟ چٹرجی یہاں گرامشی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، غیر فعال انقلاب، پیسو ریولوشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد ریاست نے اوپر سے ترقی تو کی، سرمایہ دارانہ نظام کو بڑھایا، لیکن سماج کی بنیادوں میں، خاص طور پر ذات پات کمیونٹی تعلقات میں کوئی بڑی انقلابی تبدیلی نہیں آئی۔ تو جدید ریاست جو نو آبادیاتی ڈھانچے پر ہی بنی تھی، جی، وہ ایک جیسی قوم اور شہری بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اکثر کمیونٹی کی شناختوں، ذات، مذہب، زبان کو یا تو دباتی ہے یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹکڑے آج بھی موجود ہیں اور ریاست کے ساتھ ان کی کشمکش چل رہی ہے۔ یقیناً۔ چٹرجی کہتے ہیں کہ ریاست اور سول سوسائٹی کے جو مغربی ماڈل ہے نا، وہ ہندوستان جیسے سماج کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جہاں کمیونٹی کی شناختیں اتنی مضبوط ہیں۔ تو آج بھی وہ تناؤ موجود ہے۔ ہاں، جدید ریاست جو سب کو ایک جیسا بنانا چاہتی ہے، اور ہندوستان کی جو گہری سماجی اور ثقافتی رنگا رنگی ہے، اس کے درمیان تناؤ آج بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ قوم اور اس کے ٹکڑوں کی یہ کشمکش آزادی کے بعد بھی جاری ہے، شاید اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو پارتھا چٹرجی ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہندوستان میں قوم پرستی کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں تھی۔ جی بالکل نہیں۔ یہ جدیدیت اپنانے اور اپنی ثقافتی شناخت بچانے کے بیچ ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ ہاں۔ یہ اشرافیہ کے نظریات اور عوام کی حقیقتوں کے بیچ ایک فاصلہ تھا۔ جی، یہ ایک متحد قوم کے خواب اور اس کے انگنت الگ الگ اور اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ٹکڑوں کی حقیقت کے درمیان ایک پیچیدہ رقص تھا۔ بہت خوب کہا۔ اور شاید چٹرجی کا سب سے اہم نکتہ آخر میں آتا ہے۔ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ریاست اور سرمایہ کے جو غالب بیانیے ہیں، ان سے آگے سوچیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہم کمیونٹی، ساتھ رہنے، فرق کے ساتھ جینے کی ایسی شکلیں سوچ سکتے ہیں جو لازمی طور پر الگ قومی ریاستوں کے مطالبے پر ہی ختم نہ ہوں؟ شاید اصل سوال یہ ہے کہ یہ ٹکڑے خود مل کر قوم کی ایک نئی، زیادہ حقیقی، زیادہ سب کو شامل کرنے والی تعریف کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ جی بالکل۔ پارتھا چٹرجی کی کتاب دی نیشن اینڈ اٹس فریگمنٹس پر مبنی اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔